نماز تراویح کی رکعات، نماز تراویح کی اہمیت، نماز تراویح کے احکامات۔ آج ہماری جو گفتگو ہے یا ہمارا موضوع ہے وہ اس کے متعلق ہے کہ نماز تراویح کے کیا احکامات ہیں۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اسلام میں نماز تراویح کی کیا تعداد ہے، کیا احکام ہے، اور آیا کہ یہ ہمارے پاس موجود بھی ہے یا نہیں اس کے احکام۔ تو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتا چلوں جو کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اور حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر نماز نفل ادا کی۔ اگلے دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مسجد میں تشریف فرما ہوئے، لوگوں نے ان کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے نماز نفل ادا کی۔ تیسری یا چوتھی رات دوبارہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں تشریف نہ لائے اور لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا جو تم نے کیا، مجھے تمہارے پاس نماز پڑھانے کے لیے آنے سے صرف اس چیز نے روکا کہ مجھے اندیشہ تھا کہ یہ تم پر فرض کر دی جائے گی، اور یہ رمضان المبارک کا واقعہ ہے۔ اور امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قیام رمضان یعنی تراویح کی رغبت دلایا کرتے تھے، لیکن حکماً نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ ترغیب کے لیے فرماتے کہ جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کرتا ہے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک تک قیام رمضان کی یہی صورتحال برقرار رہی۔ یہی صورتحال خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہی صورت خلافت عمر کے اوائل دور تک جاری رہی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حضرت ابی کعب کی اقتداء میں جمع کر دیا اور وہیں نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ ابتدائی زمانہ ہے جب لوگ نماز تراویح کے لیے باجماعت اکٹھے ہوتے تھے۔ اور امام عسقلانی نے بیان کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو 2 راتیں 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوبارہ بتاتا چلوں، کہ لوگوں کو 2 راتیں 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی۔ جب تیسری رات لوگ پھر جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف تشریف نہ لائے۔ پھر صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ نماز تراویح تم پر فرض کر دی جائے گی، لیکن تم اس کی طاقت نہ رکھو گے، اس لیے میں تشریف فرما نہیں ہوا۔ امام بخاری کے اندر ایک اور حدیث لائے ہیں۔ یہ حدیث حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات مسجد کی طرف نکلا تو لوگ متفرق تھے، کوئی تنہا نماز پڑھ رہا تھا اور کسی کی اقتداء میں ایک گروہ نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، میرے خیال میں انہیں ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو اچھا ہوگا۔ پس انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سب کو جمع کر دیا۔ پھر ایک رات میں ان کے ساتھ نکلا اور لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے انہیں دیکھ کر فرمایا، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، اور جو لوگ اس نماز تراویح سے سو رہے ہیں وہ نماز ادا کرنے والوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ اس سے ان کی مراد وہ لوگ تھے جو رات کو جلد سو کر رات کے پچھلے پہر میں نماز ادا کرتے تھے، اور تراویح ادا کرنے والے لوگ رات کے پہلے پہر میں نماز ادا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں امام نسائی کی آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا ذکر فرمایا تو سب مہینوں پر اسے فضیلت دی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے، جیسے وہ اس دن تھا جس دن اس نے ماں سے جنم لیا تھا۔ ایک اور روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، پس تمہارے لیے اس کے قیام نماز تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ لہذا جو شخص ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے ماہ رمضان کے دنوں میں روزے رکھتا ہے اور راتوں میں قیام کرتا ہے، وہ گناہوں سے یوں پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ اس دن تھا جب اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا۔
ابھی تک تو ہماری بات یہاں تک ہوئی کہ نماز تراویح کے احکامات۔ آگے ہم نماز تراویح کی تعداد کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہمارے پاس جو پہلی حدیث روایت کیا ہے وہ حضرت یزید بن رومان نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ بشمول وتر 23 رکعت پڑھتے تھے۔ اسی طرح یہ ایک حدیث امام مالک نے روایت کی ہے، حضرت مالک بن داؤد بن حسین سے روایت کیا کہ انہوں نے حضرت اعرج کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے لوگوں کو اس حال میں پایا کہ وہ رمضان میں کافروں پر لعنت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا نماز تراویح میں قاری سورہ بقرہ کو 8 رکعتوں میں پڑھتا اور جب باقی 12 رکعتیں پڑھی جاتی تو لوگ دیکھتے کہ امام انہیں ہلکی مختصر کر دیتا۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس حدیث کی شرح میں بیان کیا کہ 20 رکعت تراویح اور 3 وتر شوافی اور احناف کا مذہب ہے۔ اسی طرح محلی نے امام بہقی سے بیان کیا ہے۔ میں اپنے اس ویڈیو کو طوالت سے بچاتے ہوئے چند ایک اور احادیث بیان کر کے مختصراً اپنی ویڈیو کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ امام بہقی اپنی سنن کے اندر لائے ہیں کہ حضرت ابو قصیب نے بیان کیا کہ حضرت سوید بن غفلہ ماہ رمضان میں نماز تراویح 20 رکعت میں پڑھایا کرتے تھے۔ ویسے تو بے شمار اصحاب سے، تابعین، تبع تابعین اور ہمارے ائمہ سے یہ روایات موجود ہیں کہ نماز تراویح کی تعداد 20 ہے، لیکن مختصر میں نے یہ عرض کیا کہ نماز تراویح کی تعداد کتنی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہو یا آپ نے کوئی رائے دینی ہو تو ہمیں کامنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے رکھیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ایسی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔